أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق اللہ. پچھلی آیات کے اندر میں تھا کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ. جب پانی کی طغیانی آ گئی، بہت زیادہ پانی آ گیا تو ہم نے اٹھا لیا ان کو. حملناكم في الجاریہ، کشتی کے اندر، جو کشتی پانی کے اندر چلتی رہی کتنے 6 مہینے تک. لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ ہم بنا دیں تمہارے لیے نصیحت اور ان کے لیے جو کان اس کو سنیں گے، یعنی قیامت تک بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو سنیں گے، ان کے لیے عبرت ہے، یہ نصیحت ہے. جتنے بھی کان اس کو سنیں گے وہ نصیحت حاصل کریں گے. یہاں سے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب نفخہ واحدہ یعنی پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا. قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑ جو ہے وہ ہر چیز اوپر اٹھ جائے گی. جب اٹھا دی جائے گی اوپر پھر فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو پھر ان دونوں کو، زمینوں اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پہلے نفخہ پورا جو ہے، پہلے نفخہ دفعہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے تو زمین اور پہاڑ جو ہے اوپر اٹھا دیے جائیں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو پھر ہر چیز جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ ہوگا دن واقع ہونے والی چیز کے لیے، یعنی یہ قیامت کا دن جو واقع ہونے والی چیز ہے اس دن واقع ہو جائے گی. اس کے بعد پہلے زمین اور پہاڑ، دوسری وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، اس دن وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، جو جتنے بھی فرشتے ہیں وہ آسمان کے کناروں پر آ جائیں. ارجائها، اس کی سائڈوں پر، کناروں پر آ جائیں گے. یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اس دن آپ کے رب کا جو عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ کتنے فرشتے ہوں گے. ثمانیہ، 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن سب کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جب تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ اپنے رب کے حضور. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. جو تم دنیا میں کرتے تھے، جو تمہارے دلوں کے اندر تھا، جو تم کر کے آئے ہو، ہر چیز کا ہے وہ سامنے ہو جائے گی. پھر حساب کتاب ہوگا. اب یہاں سے اللہ نے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ شخص جس کو اعمال نامہ اس کی کتاب بیمین، دائیں ہاتھ میں مل گئی. کتابچہ جو اس کا اعمال نامہ ہے جو دنیا میں اس نے کیا تھا، تو اس کو جس کو مل گئی بیمین، دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ، تو وہ کہے گا یہ ہے میرا اعمال نامہ، یہ ہے میری کتاب، پڑھ لو، اس کو دیکھ لو. یعنی وہ دکھاتا پھرے گا سب کو، خوشی خوشی تمہارے وہ کیا کرے گا، دکھائے گا ہر بندے کو، ہر کہ میرا اعمال نامہ ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا گمان بھی یہی تھا کہ میں عن قریب جو ہے وہ اپنے اعمال نامے سے جو حساب کتاب ہے میں ملنے والا ہوں، اور مجھے امید تھی کہ میں کیا ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی کہ میں دنیا کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کرتا تھا مجھے اس سے امید یہی تھی کہ مجھے جو اعمال نامہ ملے گا وہ اچھا ملے گا. اس کی کیا کہا جائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب تجھے عیش کی زندگی ہے، تیری رضا کی زندگی ہے، تیری خوشنودی کی زندگی ہے، جس طرح تو چاہے گا، جیسے تو راضی ہونا چاہتا ہے، جہاں تو رہنا چاہتا ہے، یعنی جیسے جنت تجھے چاہیے، ہر طرح کی عیش و عشرت اسے دی جائے گی.
کیوں اس نے دنیا کی عیش و عشرت کو قربان کیا ہے۔ فی جنت عالیہ، تاکہ تجھے بہت اونچی جنت دی جائے گی، جنت بھری دی جائے گی، یعنی بہترین جو اوپر والی جنت ہوگی۔ کما قطوفها دانیہ، اور اس کے اندر جو پھل ہوں گے وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، اور وہاں تک اس کے ہاتھ پہنچ سکے گا، یعنی جس طرح وہ چاہے گا وہ اس کے پاس ہر چیز پہنچتی رہے گی۔ اور کیا کہا جائے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، اور یہ وہ ہے جو تو نے دنیا کے اندر ہر چیز کھانا پینا حرام کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ہر چیز دی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر تو نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، اب یہاں تیری رضا کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق تو اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ دنیا کے اندر جس نے رب چاہے زندگی گزاری تو قیامت کے دن جنت کے اندر وہ من چاہے زندگی گزارے گا، اور جس نے دنیا کے اندر من چاہے زندگی گزاری تو آخرت کے اندر پھر اس کا حساب وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ وہاں کہ اس دن پھر کہا جائے کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے ہمارے پاس اعمال کر کے بھیجا ہے۔ اور بہرحال دوسرے شخص وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص جس کو اعمال نامہ اس کی کتابچہ بشمالی بائیں ہاتھ میں مل گیا۔ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اس کو اس کا سینہ چیر کے اس کے بائیں ہاتھ کو پیچھے نکال کے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، وہ کہتا پھر ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، یہ اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، حساب ہوا کیوں ہے؟ یہ حساب کتاب نہ ہوتا، آج میں رسوا نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش آج یہ میرا فیصلہ ہوتا ہی، یعنی یہ جو فیصلہ ہو چکا ہے میرے بارے میں، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ، اب تو مہلت ہے ہی نہیں نا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے بھی مجھے کوئی نفع نہیں دی، یعنی جو دنیا کے اندر میں مال حلال حرام جیسے بھی کماتا رہا، اتنا بینک بیلنس میں نے بنایا تو لوگوں کے حق کھائے، یعنی یہ مال مجھے کسی کام نہ آیا، مجھے کوئی نفع اس نے نہ دیا، مجھے یہ بچا نہ سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میری سلطنت، میری بادشاہت، میری چودراہٹ بھی مجھے نہ بچا سکی۔ ہلاک عنی سلطان، جتنے بھی سلطان بادشاہ ہوں گے وہ بھی اس دن ہلاکت کے اندر ہی ہوں گے، ان کی بادشاہت بھی ان کو بچا نہیں سکے گی۔ وہاں ویسے نہیں ہوگا چلو یہ بادشاہ ہے اس کو کامیاب کر دو، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، اس کو ادھر جہنم میں پہن، نہیں، اس دن جو حساب کتاب ہوگا سب کا برابر۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو، جو بادشاہ ہے اس کے لیے بادشاہ ہو جیسا رویہ اختیار کرو، جو نیچے والا ہے اس کے نیچے والا، لیکن قیامت کے دن سب برابر ہوں گے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب برابر ہوں گے۔ اللہ کیا فرمائیں گے جب فیصلہ ہو جائے؟ خذوہ فغل، پکڑو ان کو، خذوہ فغلو، ان کو پکڑو، ثم الجحیم صلو، ان کو پھینکو جہنم کے اندر گھسیٹ کے لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور بے زنجیر جس کے ساتھ ان کو جکڑا جائے گا، وہ سنگل جو ہوگا جس کے ساتھ ان کو قید کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، وہ کتنی ہوگی؟ 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی ہوگی، 70 ہاتھ لمبی ہوگی، جس کے ساتھ ان کو جکڑ کے لے کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو کیوں ہوگا؟ فما انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ہے کہ اللہ اپنے رب پر نہیں ایمان لاتے تھے، جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کو مال دیا، جس نے ان کو بادشاہ سلطنت دی، ہر چیز کھانے کی نعمتیں دنیا کے اندر دی، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ لا یؤمن باللہ العظیم، جو عظمت والا ہے، جو بڑا ہے، اس پر یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور دوسری وجہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو پوچھتے بھی نہیں تھے، یعنی مال ہونے کے باوجود، سلطنت بادشاہت ہونے کے باوجود لوگ غریب غربت سے مر رہے تھے، بھوک سے مر رہے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ غریبوں کو پوچھتے بھی نہیں تھے، غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اور دوسرا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اور آج ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، ان کا کوئی بھی کارساز نہیں ہوگا، کوئی بھی آج دوست نہ، حمیم کوئی بھی آج ان کے لیے ان کا دوست نہیں، جو مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جن کے دوست ہوتے تھے، مددگار ہوتے تھے، لیکن جہاں ان کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اب ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ولا طعام الا من غسلین، آج ان کے لیے کوئی کھانا نہیں، ہاں مگر غسلین ہے، جو جہنمیوں کے خون اور پیپ پسینے سے نکلے گا پانی، وہ ان کو پلایا جائے گا۔ جو مالدار، جو سلطنت بادشاہت والے لوگ جو دنیا کے اندر مسکینوں غریبوں کو نہیں پوچھتے تھے، وہاں کہ آج ان کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا نا، ولا طعام الا من غسلین، جو وہ غسلین ہوگا، یعنی جو جہنمیوں کے پیپ خون اور پسینے سے نکلے گا گند، وہ ان کو پلایا جائے گا۔
لا یأکلہ الا الخاطئون، کہا جائے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہے تمہارے لیے، اسی کو تم نے کیا ہے کھانا ہے، اور وہ کھایا نہیں جائے گا، اسی کو وہ کھائیں گے، اسی کو وہ پیئیں گے۔ بھوک لگی ہوگی تو پھر مجبوری کے اندر کیا ہے ہر چیز کو کیا جو اللہ حکم دیں گے ان کو